اور یہ بڑا سے زبردست انالیسس کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بیکاز اٹ میک سم ویری ویری بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں جب نیتن یاہو نے کنونس کیا پریزیڈنٹ تو اس نے کنونس کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے، ہفتے 10 دن میں آپ دیکھیں گے تباہی پھرے گی، ان کی ٹاپ لیڈرشپ مار دیں گے. اور جتنے وہ لوگ ہیں دسمبر میں اتنا بڑا وہاں پہ موومنٹ چلی تھی، انہوں نے ہزاروں لوگ مار دیے، تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے، انقلاب آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ لکھتا ہے کہ وہ کلیپس نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ جو انٹرنل پریشرز تھے وہ اکٹھا ہو گیا سارا کچھ، اور ہارڈ لائنرز کے پاس بقول اس کے لیڈرشپ آ گئی. پھر انہوں نے کہا جو بہت سیریس ویو تھی دسمبر میں، وہ اس سے پہلے بڑے پرابلمز ہوئے تھے گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے. مہنگائی تھی، اکانومی کا برا حال ہوا تھا، 55-60% اینوئل انفلیشن تھی، ریال آپ کو یاد ہے تقریباً 14 ملین پہ چلا گیا ہوا تھا، 14 لاکھ ریال کا $1 بن رہا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس وینسڈے کو اب 18 لاکھ کا $1 ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا بہت اکنامک سیویئر پریشرز تھے اور بڑی سختی گورنمنٹ نے کی، اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے رجیم جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ یہ حالات بدلتے جا رہے ہیں کچھ کنسیشنز بھی اناؤنس کر رہی تھی. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کرتے، اسرائیل اور امریکہ انہوں نے جنگ کر دی. اور جب انہوں نے خامنہ ای صاحب کو شہید کر دیا اور ایک دم لیڈرشپ ماری تو وہاں کنسالیڈیشن ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے اس چیز کے خلاف. تو جو ایکسٹرنل پریشر ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ گرانے کے لیے، اس انٹرنل پریشر نے رجیم کو اور مضبوط کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے، جنگ سے پہلے رجیم کے لیے کافی پرابلمز تھی. مارچ 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن میں صرف 40% لوگوں نے حصہ لیا تھا، لوئسٹ تھا 1979 کے بعد. اور اس کے بعد جب سلیکشن بھی ہوئی بعد میں محمود پزشکیان کی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی رجیم آگے اس لیے لائی کیونکہ ان کو ایک ماڈریٹ سمجھا جا رہا تھا، اور لوگوں کو اور رجیم کو اب لگ رہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہوا غصہ یا جو بہت مذہبی سختیاں تھیں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ماڈریٹ چہرہ سامنے لائیں گے. تہران میں آپ کو یاد ہوگا ایک حجاب لا کے اوپر کتنا جھگڑا ہوا تھا، ایک بچی ماری گئی تھی پولیس کسٹڈی میں، تو سڑکوں پہ آگ لگ گئی تھی. وہ بھی جو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا. لیکن پھر آ جاتے ہیں ہم دسمبر کے اندر، جب 2025 کے دسمبر میں بہت زیادہ جلوس نکلے تو انفلیشن 50%، ورلڈ بینک نے وہ آپ کو میں نے بتایا 2.8 کنٹریکشن آف اکانومی کی ہوئی تھی، بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی، لوگوں کو بہت غصہ تھا ان کے فائنینشیل پرابلمز وغیرہ کے سب کچھ. جو خامنہ ای صاحب تھے 86 سال ان کی عمر تھی، وہ بیمار بھی تھے، اور وہ یہ اب اسرائیلی انالسٹ کہتا ہے اگر وہ حیات ہوتے تو علی مجتبی جو ہے اب موجودہ سپریم لیڈر ہیں یہ نہ ہو سکتے، کیونکہ وہ سکسیشن کے بالکل خلاف تھے. اور لیکن یہ اسلامک ریولیوشنری گارڈز کے بہت قریب تھے تو ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. انہوں نے کہا اگر وہ نارمل پروسیس ہو رہا ہوتا ٹرانزیشن کا تو ایک بہت لیڈنگ کینڈیڈیٹ حسن خامنائی ہوتے. یہ گرینڈ سن تھے آیت اللہ خامنائی صاحب کے جو پہلے اسلامک ریولیوشن کے لیڈر تھے. تو ان کا تھا وہ زیادہ ماڈریٹ اور زیادہ وہ ذرا لبرل قسم کے آدمی ہیں. خیر جب اٹیک ہوا تو یہ سارا بند ہو گیا اور IRGC نے سپورٹ سے آ گئی اوپر. دوسرا وہ کہتا ہے کہ غلطی تھی کہ ایک ججمنٹ انہوں نے اس کو وینیزویلا سمجھ لیا تھا ایران کو، یہ وینیزویلا نہیں تھا. لیکن جب فروری میں یہ سارا چورن بیچا نیتن یاہو نے ٹرمپ کو، تو ٹرمپ اس وقت بڑا ہائی میں تھے کہ جی ہم نے ابھی مڈورو کو اٹھا لیا ہے، ایک بندہ ہٹایا سارا کچھ کلیپس کر جائے گا، ایران میں بھی ہوگا، آیت اللہ کو شہید کر دیں گے، باقی مار دیں گے 10-12 افسر تو سارا نظام گر جائے گا. اس نے کہا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ایران وینیزویلا نہیں ہے، اس میں مختلف لیئرز ہیں، انسٹیٹیوشنل لیئرز ہیں، فریم ورک ہے، کلیریکل، ملٹری، بیوروکریٹک، اور وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ شاک سے ابزارب کرے، ایک سپر پاور کے حملوں کا سب کچھ کرے. اور جو پھر وہ کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، آپ نے لیئرز اڑا دی 5-6، تو جو پاور تھی وہ ڈسائسولی شفٹ ہو گئی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. اور IRGC کا اپنا جو انفلوئنس تھا وہ کی ڈیسیژن میکنگ جو باڈیز تھیں انکلوڈنگ دا پریزیڈنسی اور سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، اس کے اندر ایک نیا کنفیگریشن آیا، ایک نیا طریقہ کار سامنے آیا جو زیادہ سینٹرلائز تھا، زیادہ ملٹرائز تھا. اور یہ جو پہلے تو پھر بھی آپس میں بحثیں جھگڑے ہوتے تھے، جنگ ہو گئی تو آپس میں ان کے وہ جھگڑے بھی ختم ہو گئے. لائک تہران فار انسٹنس نے ایگریسو اٹیکس کر دیے عرب گلف اسٹیٹس پہ، جبکہ علی خامنہ صاحب آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم بھی چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کبھی بھی معاملے کو دوسرے مشرق وسطیٰ کے ملکوں پہ نہیں پھیلنے دیا.
جب پچھلے سال لڑائی ہوئی 12 دن کی تو علی خامنہ جو اس وقت سپریم لیڈر تھے انہوں نے جنگ ختم کرنے پہ رضامندی کر دی. انہوں نے گارنٹیز نہیں مانگی کہ آئندہ حملہ نہیں ہوگا, جو کہ اب ان کی گارنٹی ہے. پھر علی خامنہ صاحب جب تھے اور پرانی جو لیڈرشپ تھی ٹاپ کی, انہوں نے ہرمز کو بڑا دھیان سے ڈیل کرتے تھے, بات کرتے تھے. انہوں نے ایسکیلیشن کبھی نہیں کی ہرمز کے معاملے کو, اس کو ویپنائز نہیں کیا. لیکن جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, اور یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کہتا ہے دا کرنٹ لیڈرشپ شیپڈ بائی کرائسس اینڈ ڈومینیٹڈ بائی ہارڈ لائنرز. کہ جو کرائسس کے اندر بڑے جوان ہوئے, جس اور یہ تو اس کرائسس کے علاوہ پہلے بھی کرائسس ہیں, 79 سے لگی ہوئی ہیں سینکشنز, ان کو کوئی 2 منٹ کا بھی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. ہیڈ نو کمپنکشنز اباؤٹ کلوزنگ اٹ. یہ چلا گیا اور ان کا اب ایک نئی رجیم بن گئی ہے. اور اب انہوں نے خود وہ ہارڈ لائن لے آئے ہیں جو جن ہارڈ لائنرز کو ختم کرنے گئے تھے ان کو یہ سامنے لے آئے ہیں. تو اس میں ایبسلیوٹلی دیر از نو کنفیوژن کہ کون ہے. اور یہ اسرائیلی خود بتا رہا ہے, انہی کا اپنا اینالسٹ ہے, اور وہ ابھی بھی وہ جو انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہے وہ اسرائیل کی پالیسی میکنگ میں بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں. اچھی ایک لائن بڑی مزدار ہے جو اینڈ میں کنکلوژن بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے رجیم چینج اسٹریٹجیز آفن فیل ناٹ بیکاز رجیمز آر انہیرنٹلی اسٹرانگ بٹ بیکاز دے آر اڈیپٹیبل. یہ رجیم جس لیے نہیں سروائیو کرتی ہمیشہ کہ بہت زیادہ وہ سخت مضبوط ہوتی ہیں, اڈیپٹ کرتی ہیں حالات کے مطابق. ان ایرانز کیس, ایران کے ایگزامپل سے کہتا ہے کہ ایکسٹرنل پریشر نے سسٹم کو فریکچر نہیں کیا, اس نے ان کی طاقت میں اضافہ کیا, ری انفورس کیا جو ہارڈ لائن فگرز تھے, جو لوگ 79 کے ریولوشن کے بعد پیدا ہوئے, سینکشنز میں ٹف زندگیاں گزاری, سب کچھ کیا, وہ لوگ سامنے آئے. The result is Iran that is less predictable, less restrained, اور ان کے مطابق probably وہ اینالسٹ کہہ رہا ہے جو ایران کے اوپر اسرائیل کی پالیسیز, ان کی ملٹری کی شیپ اپ کرتا رہا, which is totally at odds with that. At the same time جو آپ کی ہے اکنامک, وہ بھی حالات بہت برے ہیں ایران کے. جس میں نے آپ کو بتایا 18 لاکھ اب انہوں نے 10 ملین ریال کا نوٹ چھاپا ہے ایران نے اب مارچ کے اندر. 1 کروڑ ریال کا وہ نوٹ ہے, اس کی ویلیو $7 ہے. اب آپ سوچ لیں کہ انفلیشن کہاں جا رہی ہے, کیا حالات ہیں. اور اب جب یہ بلاکٹ سے اور بھی امپورٹس کم ہو رہی ہیں, دوسری چیزیں کم ہو رہی ہیں, سو دس ٹیلز یو کہ کتنا وہاں پہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے. کیا وہ سسٹین کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, ہنری کیسنجر نے ایک بار لکھا تھا ویتنام وار کے اوپر, تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا ہماری غلطی یہ تھی کہ ویتنام وار میں ہم ملٹری وار لڑ رہے تھے اور جو ویتنامیز تھے وہ ایک پولیٹیکل وار لڑ رہے تھے اور سائیکولوجیکل وار لگ رہے تھے. اور جو سپر پاورز بھی بھلے جتنی ہوں جب دور سے آتی ہیں, اور یہ ہوچمن جو تھے جو نارتھ ویتنام کے بہت بڑے لیڈر تھے, ان کا ایک فلسفہ تھا, وہ کہتا تھا جتنی مرضی بڑی طاقت آئے, باہر سے آئے, جو آپ پہ آ کے قبضہ ہونے کی کوشش کرے, اس کی ہمیشہ پیشنس کم ہوتی ہے ان لوگوں سے جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کہیں جانے کا آپشن نہیں ہوتا. ان کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہیں لڑیں گے اور وہیں پہ مریں گے, آر یا پار جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں. لیکن جو پاورز آتی ہیں ان کو ایک حد کے بعد واپس چلے جانا ہوتا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ ایران وہی سبق سیکھ رہا ہے جو ویتنام نے سیکھا تھا, کہ اور دوسرا سبق جو یہ سیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بھی لٹکا دی تھی پہ نیگوسیشنز, اتنی لٹکا دی کہ, اور ایران کے اندر جب آپ سنیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ ایرانین بھی چاہتے ہیں کہ پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز ہوں, بکاز ان کا خیال ہے کہ جتنی نیگوسیشنز لمبی جائیں گی اتنا ہی نیگوسیشن ٹیبل پہ زیادہ ہمیں مہمرات حاصل کرنے پڑیں گے. یہ ہیں دونوں کے ویو پوائنٹ. اب دیکھنا یہ وقت کس کو صحیح ثابت کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ان کا خیال ہے کہ جو فائنینشیل ان کی چوکنگ ہو رہی ہے, ایران ول کم ٹو دا ٹیبل. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انکریزڈ جو اب بیانات ہم دیکھ رہے ہیں, ایک میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا ہے, 2-3 بیانات میں نے آپ کو پہلے کوٹ کیے ہیں, کہ ایران اس کو لمبا نہیں کھینچنا شاید چاہے گا. آل سیڈ اینڈ ڈن, بیکاز اس وقت ون وے وار ہوئی ہوئی ہے. اس وقت امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہے, جو نقصان ہے یورپ کا زیادہ ہو رہا ہے, جو نقصان ہے وہ گلف کے اس کے الائز کا زیادہ ہو رہا ہے. امریکہ کی اکانومی بہت مضبوط ہے, وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے. اس کا آئل کرائسس نہیں ہے, آئل انفلیشن ضرور ہے, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول مہنگا بنا ہے, لیکن وہاں لائنیں نہیں ہیں, وہاں ایشو نہیں ہے.
اور ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ 1-2 مہینے میں ختم میں کر لوں گا تو میرے پاس اتنا ٹائم ہوگا اب اور نومبر کے درمیان میں کہ میں چیزوں کو سنبھال لوں گا. رائٹ اور رانگ وقت بتائے گا, لیکن اس پہ وہ پریشر نہیں ہے جو ایران پہ ہے. ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ بھلے جتنا مرضی آپ کا تھریشولڈ آف پین ہو, اس کے پاس واپس نقصان نہیں وہ ڈال رہا ہے. پہلے جنگ ہو رہی تھی, وہ میزائل مارتے تھے, یہ میزائل مارتے تھے, ان کا بھی دن کا اگر ملینز آف ڈالرز کا نقصان تھا تو امریکہ کا بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا تھا. آج بھی جب ہیکسیٹ اپنی دے رہا تھا کانگریس کمیٹی کے آگے تو اس کو خرچے ایکسپلین کرنے پڑ رہے تھے. سو ناؤ ایک بہت سیریس پاسبلٹی ہے کہ اس بار شاید جنگی ماحول ایران پہلے بنا دے بجائے اسے کہ امریکہ کے, اچھے اس میں بھی بہت تباہی ہے. کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ساتھ ہی انڈیا والے بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. وہ جب جنگ شروع ہوئی تو جے شنکر صاحب پہنچ گئے تھے یو اے ای, اب اجیت ڈوبل صاحب گئے ہوئے تھے ویکینڈ پہ, سعودی عربیہ بھی گئے ہیں. اب ہم سن رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب وہ بھی ابھی باہر کا کوئی دورہ پلان کر رہے ہیں, تو شاید وہ بھی یو اے ای رکیں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات میں کچھ گڑبڑ ہوئی بھی, تو چلو موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور گن ڈالو. دیکھیں گے. خیر ان تمام چیزوں پہ باتیں کریں گے.